بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے وقت 2 تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ کر سویا کرو، رزق میں فراوانی ہو جائے گی۔ کولیسٹرول لیول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترے کا رس پی لیں۔ جگر کو بہتر رکھنا چاہتے ہو تو پھلدار رس زیادہ استعمال کرو۔ کنگھا کرنے سے پریشانی دور ہوتی ہے، بلغم ختم ہوتی ہے، بال خوبصورت ہوتے ہیں اور جنسی قوت بھی بڑھتی ہے۔ جب چائے یا پانی میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے کر نکال دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے۔ اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو یا شادی کا کافی عرصہ گزر گیا ہو تو اولاد نہ ہوتی ہو تو سورہ نوح کی آیت نمبر 12 اور 13 111 بار فجر کی نماز کے بعد پڑھو۔ یہ عمل تب تک کیجیے جب تک پیدائش نہ ہو جائے۔ اس عمل کو جاری رکھیں اور بیٹے کی پیدائش کے لیے بھی یہ عمل بہترین ہے۔ موٹی عورتیں دبلی پتلی اور سمارٹ ہونا چاہتی ہیں تو روزانہ اجوائن، خشک میوہ جات اور لیموں کا رس استعمال کریں۔ زیادہ غصے میں رہنے سے سانس کا مرض ہو جاتا ہے۔ ناشتے کے بعد 1 دانہ الائچی کا کھا لیا کرو۔ 70 سال تک آپ لوگوں کو کبھی بہرے پن کا مسئلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی آپ کا سانس پھولے گا۔ بھنے ہوئے چنوں میں مصری ڈال کر کھائی جائے تو نظر کمزور نہیں ہوگی۔ مخصوص جگہ کے بال ختم کرنے کے لیے لہسن بھون کر مسل دیں۔ پیٹ کی چربی اور موٹاپا 1 ہفتے میں کرنا ہو تو بدن کی کمزوری دور کرنی ہے اور بے تحاشا طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے بعد بکری کا دودھ پلایا جائے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ صبح کا ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جسم میں طاقت بڑھنے کے لیے اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بدن کے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ مشکل میں صبر سے کام لو کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیاں لپیٹنے سے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ نکسیر کا خون اگر بار بار آتا ہو تو دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر جاپانی پھل کھایا جائے تو مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کی نظر کمزور ہو ان کو شلجم ضرور کھانے چاہیے۔ 1 گلاس دودھ میں 5 کھجوریں، 1 چمچ دیسی گھی اور حسب ذائقہ چینی ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں۔ اس کا جوس بنا کر پی لیں۔ خون کی کمی اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جو عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو فوراً تھوڑا سا زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ جب آپ کو ذہنی دباؤ ہو تو اس وقت اللہ کو یاد کریں کیونکہ اس سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ بغیر چینی والے دودھ میں 2 کھجوریں، 2 کیلے شامل کریں اور اس کا شیک بنا کر پی لیں۔ اگر شیک پسند نہ ہو تو دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بہت فائدہ مند ہے اور جسم میں طاقت فراہم کرتا ہے۔ پٹھوں کا درد اور کھچاؤ کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ مچھلی کھائیں کیونکہ مچھلی کے تیل میں درد سے نجات دینے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ادرک کا استعمال بھی درد میں بہت فائدہ مند ہے۔ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لے، انشاءاللہ موٹا پیٹ اور وزن دونوں میں کمی ہو جائے گی۔ 1 پاؤ دودھ میں 10 قطرے روغن بادام کے ملا کر حسب ذائقہ چینی ملا لیں۔ کچھ عرصہ مستقل استعمال کریں، بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے اور بال بھی دوبارہ سیاہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندے جیسا بنا لو۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسے کہ خارش، کھجلی اور چنبل وغیرہ۔ جو لوگ صبح نہار منہ سبز چائے پیتے ہیں انہیں کوئی بیماری نہیں لگتی۔ اس بغول کا استعمال بہت سی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، خاص کر موٹاپا 100 بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے جو اس بغول سے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بھنے ہوئے چنوں میں گڑ ملا کر استعمال کریں، اس سے بار بار پیشاب نہیں آئے گا۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی بیماریاں دور کرتا ہے۔
گرمی دور کرتا ہے، منہ میں نکلنے والے چھالوں اور جسمانی کمزوری، خون کی کمی کو بھی دور کرتا ہے۔ ٹوٹی کنگھی استعمال کرنے سے بال مزید گرنے لگیں گے۔ پانی کے ساتھ یہ 2 چیزیں کھاؤ، پیٹ ایسے اندر جائے گا جیسے جادو ہو گیا ہو۔ لہسن اور چقندر پانی کے ساتھ کھا لیا کریں۔ سونف کے استعمال سے دانت ٹیڑھے ہوں تو سیدھے ہو سکتے ہیں، آزما کر دیکھ لیں۔ عورتیں سفید بالوں سے چھٹکارا چاہتی ہیں تو سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز کا پیسٹ بنا کر سر پر اچھی طرح لگائیں، 1 گھنٹے بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ روزانہ ایسا کرنے سے کچھ ہی دن میں بال سفید ہونا ختم ہو جائیں گے۔ جس گھر میں بطخ بچے پیدا کر دے وہاں سے چوہے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کرتے تو بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے اور آپ کے بال بھی عمر سے پہلے سفید ہونے لگیں گے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 70% لوگ میک اپ زدہ چہرے سے زیادہ خوبصورت مسکراتے ہوئے لگتے ہیں۔ اگر کسی برے انسان کے ہاتھ کانپتے ہوں تو اس کو بکری کے دودھ میں کھجور اور شہد ڈال کر دیں، اس سے ہاتھ کانپنا بند ہو جائیں گے۔ جو مرد زیادہ عورتوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ اندر سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں موٹاپے کا دور کرنا چاہتی ہیں وہ املی آلو بخارے کا شربت دن میں 1 دفعہ پی لیا کریں۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو 2 دانے دودھ میں بادام ڈال کر روزانہ نہار منہ پی لیا کرو، بڑھاپے میں جوان نظر آؤ گے۔ اپنے مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ جو عورتیں چاہتی ہیں کہ وہ ہمیشہ جوان نظر آئیں اور خوبصورت نظر آئیں تو وہ نہار منہ بادام اور سونف دونوں کو پیس کر ہم وزن مقدار میں آدھا چمچ پانی کے ہمراہ کھا لیں، اس سے وہ ہمیشہ جوان رہیں گی اور جلدی بوڑھی بھی نہیں ہوں گی۔ ادرک زیادہ استعمال کرنے سے سینے کی جلن اور معدے کی تذابیت بنتی ہے۔ خواب میں اگر بکری نظر آ جائے تو جان لو کہ آپ کے گھر میں رزق کی برکت ہوگی۔ حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کا کینسر نہیں ہوتا۔ جو عورتیں سیڑھیاں چڑھتی ہیں اور اترتی ہیں ان کو گھٹنوں کے درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے وہ کلونجی کھا لیا کریں، اس سے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے ساری زندگی بال خشک نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں تو بالوں کو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے واش کیا کریں۔ جو کا دلیا بنا کر کھایا کریں، اس سے شوگر دور ہوتی ہے۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ اسے اپنا چہرہ دھو لیں، چہرے کی تمام جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ عمر بڑھتی جا رہی ہے، جوڑ کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو روزانہ رات کو سوتے وقت چند دانے بادام کے بھگو کر صبح نہار منہ چھلکا اتار کر کھا لو، عمر میں بھی اضافہ ہوگا اور ہڈیاں جوڑ بھی مضبوط رہیں گے۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھولوں کی طرح چمک اٹھے گا۔ لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ملا کر پینے سے نظر کی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 1 کھجور کا دانہ کھا لیا کریں، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ اگر انسان صبح کا ناشتہ بہترین کرے گا تو اس کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ جمائی لیتے وقت چھاتی میں درد ہو تو سمجھ جاؤ دمہ ہونے والا ہے۔ کان کے اندر چھالے نکل آئیں تو سمجھ جائیں کہ تمہاری سماعت کافی حد تک کم ہونے والی ہے۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوتی۔ ہاف بوائل انڈا کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ جسم کے ایک رگ میں طاقت ڈالنے کے لیے نہار منہ 1 کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ کمرے میں نمکین پانی بھر کر رکھنے سے مچھر نہیں آتے۔ پھٹی جرابیں پہننے سے قد بڑھنا رک جاتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ غصے ہونے والے مرد اور عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ کیلے اور انڈے ایک ساتھ کھانے کی عادت
جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کا کمرہ جتنا بھی آرام دہ ہوگا، آپ کو نیند اتنی ہی اچھی آئے گی۔ عورت جتنا چپ رہے عقل مند سمجھی جاتی ہے اور مرد جتنا بولے گا اتنا ہی عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ خواب ٹوٹ جائے تو دوبارہ اس خواب میں جانا چاہو تو بائیں جانب لیٹ جاؤ۔ داڑھی کے بال گرنے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ تمہاری مردانہ طاقت کمزور ہونے والی ہے۔ بائیں بازو پر سفید بال نکلنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ تمہارا دل بوڑھا ہوتا جا رہا ہے۔ آنکھوں پر سوجن آ جائے تو یہ آدھے سر کے درد ہونے کی علامت ہے۔ مالٹا اور لیچی کھانے سے عورت کی خوبصورتی بے پناہ بڑھ جاتی ہے۔ نیم کے سوکھے ہوئے پتوں کو جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، کلیجی پائے اور مغز میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لہٰذا امراض قلب، شوگر کے مریض کلیجی کھانے سے پرہیز کیا کریں، اور جن کا یورک ایسڈ اور کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے وہ بھی ایسی چیزوں سے پرہیز کریں۔ روزانہ اسبغول استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور تذابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ معدے کے مریض افراد کھٹی چیزیں، گوشت اور میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ پودینے کا استعمال کرنے سے آپ کے معدے کے تمام امراض دور ہو سکتے ہیں۔ سردی کے موسم میں تیز پات کے پتے جلانے سے کیڑے مکوڑے گھر میں نہیں آتے۔ اگر چہرے پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا رس پینے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگا لینے سے بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سفید نمک کھانے سے پٹھے کمزور ہوتے ہیں۔ بدن کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کچا پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ رات کے ٹائم کچا پیاز بالکل استعمال نہ کریں۔ ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ رات کو پیدل چل کر کھانا ہضم کر کے سوتے ہیں ان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ شوگر کے مریض میٹھا کم کھائیں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ لیموں، گنے اور پیاز کا رس ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ اگر 3 دن تک برش نہ کیا جائے تو دانت پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے دن میں ایک بار دانتوں پر مسواک یا پھر برش ضرور کیا کریں۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیموں اور بند گوبھی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ نیند نہ آ رہی ہو تو کوئی اچھی سی کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں، آپ کو بہتر اور سکون کی نیند آئے گی۔ بکری کا دودھ سرسوں کے تیل میں ملا کر اپنے بالوں میں لگائیں، آپ کے بال جلدی لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر ٹھنڈا کر کے آدھا کپ سونے سے پہلے پی لیں، اس سے آپ کو سکون کی نیند بھی آئے گی اور آپ کا وزن بھی کم ہو جائے گا۔